ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور بالخصوص اہل سنت میں غوث اعظم کا عرس منانا یا 11ویں کی محفل کا انعقاد کرنا یہ معمولات میں بن چکا ہے، اہل سنت کے معمولات سے ہے۔ بے حد خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اس پیر سے اپنا ناطہ جوڑ رکھا ہے جس کے نام لیوا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جس کے نام لیواؤں پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ناطہ تاجدار بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہے۔ ان کے جو منگتے ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، سب مکرم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے، دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دوست رجیم۔ دوست کا معنی ہوتا ہے چور، اور رجیم کا معنی ہوتا ہے مردود، یعنی ایمان کا چور شیطان، ایمان کا چور شیطان۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دوست رجیم۔ اے غوث اعظم، اگر آپ کا نام نامی اس میں گرامی کسی کے دل پہ کندہ یعنی نقش ہو، مطلب یہ ہے کہ دل میں اگر عقیدت جمی ہو، مطلب یہ نہیں کہ لکھا گیا ہو، یہاں پہ لکھے ہونے کا مطلب ہے دل میں عقیدت جمی ہو غوث اعظم کی، دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دوست رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دوست رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توڑا تھا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توڑا تھا۔ اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قادری کر قادری رب قادری ہو۔ دیکھیے امام عشق و محبت کی سیدنا غوث اعظم سے کس درجے کی محبت اور عقیدت ہے، جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا تو کیا کہتے ہیں، قادری رکھ، یعنی ہمیں قادریوں کی جماعت میں رکھ، غوث اعظم کے غلاموں میں رکھ، قادری کر ہم سب کو، جو ہم نے ابھی تک قادریت کے شرف سے مشرف نہیں ہے، ان کو قادری ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قادری کر جو ابھی تک ہماری جماعت کے لوگ قادریت میں داخل نہیں ہیں، اے اللہ انہیں غوث اعظم کے صدقے میں شرف قادریت عطا فرما، غوث اعظم کے حلقہ ارادت میں داخل فرما۔ قادری کر اور قادری رکھ، اے اللہ جب ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ اہمیت کی حامل عظیم الشان شرف قادریت سے مشرف فرما دے، تو ہمیں اسی میں قائم رکھنا، قادریوں میں اٹھا۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، جب عالم رضا ہو، آخری دور ہو، جب ہم دنیا سے جا رہے ہو، تو ہمیں اٹھانا قادریوں کی جماعت میں، ہمیں غوث اعظم کے عقیدت مندوں کی جماعت میں اٹھانا۔ یہ کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا،
قدر عبد القادر قدرت بے شک اعلیٰ حضرت قادری ہونے کی تمنا بھی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت قادریت پر قائم رہنے کی بھی تمنا کر رہے ہیں، پوری بنا قادریت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور آخری وقت میں جب دنیا چھوٹ رہی ہو، سنسار چھوٹ رہا ہو، تو قادریت پر مرنے کی تمنا بھی کر رہے ہیں، اور جس کی شان و عظمت کو اپنے وقت کا مجدد بیان فرمائے اس کے مقام کا کیا؟ برادران اسلام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو اگر پڑھا جائے تو کوئی ایک بات ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، بلکہ سینکڑوں خصوصیات ہیں، سینکڑوں مراتب اور مناقب ہے جن کا بیان کیا جا سکتا ہے، سینکڑوں خوبیاں آپ کی ذات میں ہیں، جیسے آپ اعلیٰ کلمت الحق بیان کرنے میں بہت آگے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص دین کے خلاف کام کرتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، بھلے وہ اپنے وقت کا سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ غریبوں کے مددگار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے کتنے غریبوں کی مدد فرمائی ہے۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر ہیں، اپنے مریدوں کی مدد فرمانے والے ہیں، کئی بار جہاز کو ڈوبنے سے بچایا، لوگوں کو غرق ہونے سے بچایا، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا، مرید پریشان ہوا تو مدد فرمائی، قافلہ لٹ رہا تھا تو اس کی مدد فرمائی۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ میں ایک بات اور بھی ہے کہ آپ نے جب علم حاصل کیا ہے تو اس وقت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے میں بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیے ہیں، اور آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لگایا اور دین پہ قائم رہے، دین کی ترویج و ارشاد کرتے رہے، اور انہی میں ایک اہم اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بعض تبلیغ فرمایا کرتے ہیں۔ بعض تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور ایک بات بتا دوں صاحب، دین کی طرف بلانے کے لیے ہی بزرگوں نے میلاد رکھی ہے۔ بزرگوں کا مقصد تھا کہ میلاد شریف منائیں گے تو بہت سارے لوگ محفل کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں گھر پہ آ جائیں گے۔ لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے محفل میلاد اس لیے رکھا ہے، میلاد کی محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، دین اسلام بتایا جائے، اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا جائے۔ بزرگوں نے میلاد کو اس لیے رکھا، لیکن آج ہم نے اس کا مطلب دوسرا سمجھ لیا۔ بزرگوں کے جو اعراض یعنی عرس ہوتے ہیں، ان بزرگوں کے در دولت پر، ان کی خانقاہوں پر، ان کی مزاروں پر حاضر ہونے کا بھی ایک مقصد ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور اس پیر یا بزرگ کی تعلیم کو عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے دین پہنچایا جائے، یہ ان کا ایک مقصد تھا۔ بزرگوں نے دیکھا کہ صرف بلانے سے لوگ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ